اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ تہمت لگانے کا انجام اور اس کی سزا۔ مدینہ میں ایک حمام یعنی غسل خانہ تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس میں ایک خاتون جس کا انتقال ہو چکا تھا غسل کے لیے لایا گیا۔ اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، تو بدکارہ ہے، اور اس کی کمر کے نیچے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس نے بھی تھپڑ مارا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کی کمر سے چپک گیا۔ وہاں موجود عورتوں نے بہت کوشش کی اور تدبیر کی، لیکن ہاتھ کمر سے الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی کیونکہ معاملہ ہی عجیب تھا۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت کی کمر پہ چپکا ہوا تھا۔ اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردہ کو دفن بھی کرنا ضروری تھا۔ اس کے لواحقین الگ ہی پریشانی میں تھے۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فقہ سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ مردہ عورت کے جس حصے سے اس زندہ خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردے کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، اس لیے معاملہ جلد حل کیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ شہر کا والی اور حاکم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قدر شناس اور ان کی فہم و فراست کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے ان کی رائے نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، اس لیے الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے یعنی 80 کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ 1، 2، 20، 50، 60، 70 عینی شاہدین کے مطابق 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کی کمر سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی تہمت لگانے کی سزا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، میں ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔